السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیارا پیارا سلام، ویلکم ٹو آئلینز ورلڈ۔ تو جی دوستو، گڈ مارننگ، کیسے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے؟ تو آج امی جا رہی ہے عمرہ کے لیے خیر سے، تو ہمارے ساتھ رہیے، ہم جا رہے ہیں ایئرپورٹ تک، ہمارے ساتھ رہیے، صحیح ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے۔ تو جی ویورز، میں اور امی ہیں گاڑی میں اور ہم انتظار کر رہے بائی کا۔ تو جی دوستو، بھائی بھی آ گئے ہوں اور ہم نکل گئے ایئرپورٹ کی طرف۔ تو اس طرح آپ کو لے جاتے ہیں ایئرپورٹ کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں ایئرپورٹ روڈ کا راستہ۔ ایک تو صبح کا ٹائم، صبح کے 7 بجے ایئرپورٹ روڈ پہ بالکل رش نہیں ہوتا، کیونکہ چھٹیاں ہیں، اسکول کی چھٹیاں ہیں، زیادہ تر اسکول کی وجہ سے ہی روڈوں پہ رش ہوتا ہے۔ تو آج کل اسکولوں کی چھٹیاں ہیں تو اس وجہ سے رش بالکل نہیں ہے، اس لیے آپ لوگوں کو دکھاتی چلو ایئرپورٹ روڈ، اور آپ لوگ میرے ساتھ رہیے ایئرپورٹ تک۔ آپ لوگ دیکھیں کتنے سارے ماشاءاللہ زائرین ہیں جو جا رہے ہیں، زیارت کے لیے، عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ ان کی زیارت قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب کرے انشاءاللہ۔ اور جو میری طرح زیارت کے لیے کبھی نہیں گئے، اللہ ان کو نصیب کرے، ان کے ارمان پورے کرے۔ مجھے تو بہت ارمان ہے زیارت جاؤں، مجھے کربلا جانے کا بھی بہت شوق تھا۔ جب امی کربلا گئی تب مجھے شوق تھا کہ میں ان کے ساتھ کربلا جاؤں، تبھی پوسیبل نہیں تھا۔ بس زندگی کے کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے، زندگی کے مسئلے۔ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ سب کو زندگی عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، مجھے بھی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں، انشاءاللہ اگر پوسیبل ہوا تو نیکسٹ ٹائم ضرور جاؤں گی میں، ضرور انشاءاللہ اگر پوسیبل ہوا، اگر اللہ کو قبول ہوا کہ میں زیارت کے لیے نکلوں گھر سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جاؤں گی۔ تو آپ لوگ بھی دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ میرے لیے، اللہ مجھے صحت تندرستی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ زیارت نصیب کرے۔ بس کربلا جانے کا بہت شوق ہے۔ جب پچھلی دفعہ امی کربلا گئی تھی تب بہت شوق تھا کہ میں کربلا جاؤں، تب بھی پوسیبل نہیں تھا۔ ایسے زندگی کے مسائل ہوتے ہیں۔ اچھا، تو زندگی کے مسئلے مسائل نے کبھی ختم ہونا ہی نہیں، اللہ بس نصیب کرے سب کو زیارت، آپ لوگوں کو بھی نصیب ہو، مجھے بھی نصیب ہو۔ جو زیارت کے لیے کبھی نہیں گئے ہیں، وہ جو کربلا بھی نہیں گئے، جو ایران تک نہیں گئے، اللہ ان کو بھی نصیب کرے، مجھے بھی نصیب کرے۔ تو جب ایسے زائرین جاتے تو خاص طور پہ جب کربلا جاتے، تو جب میں زائرین کو جاتے دیکھتی ہوں نا تو ایسی روتی ہوں جیسے پتہ نہیں کیا ہو جاتے، اتنی ایموشنل ہو جاتی ہوں۔ میں کہتی ہوں بس اللہ مجھے نصیب کرو زیارت، بس زندگی کے مسئلے مسائل تو چلتے رہیں گے، کبھی حل ہونے نہیں ہے زندگی کے مسائل نے۔ زندگی کے کام بھی کبھی ختم نہیں ہوتے، زندگی کے مسائل بھی کبھی ختم نہیں ہوتے، اس طرح زندگی چلتی رہتی ہے۔ تو اللہ سب کو زیارت نصیب کریں، جو میری طرح نہیں گئے ہیں، جن کو ارمان ہے، اللہ ان کو نصیب کرے زیارت انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہر کسی کے جو مسئلے مسائل ہیں، جو زیارتوں کے لیے رکاوٹ بن رہے، اللہ ان مسئلے مسائل کو ختم کرے اور ان کے مسئلے مسائل حل ہو اور وہ زیارتوں کے لیے جا سکے انشاءاللہ۔ تو امی کو لے جا رہی ہوں، امی کہہ رہی کتنا سنسان ہے ایئرپورٹ روڈ۔ میں نے کہا کیونکہ صبح کا ٹائم ہے، صبح کے ٹائم تو رش نہیں ہوتا، اگرچہ رش ہوتا ہے جب اسکول کھلے ہو تو بہت رش ہوتا ہے۔ اصل میں ابھی تو چھٹیاں ہے اسکول کی، اس وجہ سے، اور ایک تو سردی بھی ہے، صبح کے وقت کوئی نہیں نکلتا۔ جب کوئی ضروری کام ہوتا ہے تب لوگوں نے نکلنا ہوتا ہے، ورنہ تو فضول کے نہیں نکلتے، کیونکہ سردی بہت ہے صبح کے ٹائم۔ تو ایک تو صبح کی نیند تو اتنی اچھی نیند آتی ہے، صبح کو اٹھا ہی نہیں جاتا، تو اس لیے شاید لوگ سو رہے ہیں، شاید کام نہیں ہے، شاید اسکولز کی چھٹی ہے، شاید کوئی کام باہر کا نہیں، اس لیے میں نے امی کو کہا اس لیے روڈ خالی ہے، رش نہیں ہے۔ ورنہ تو امی کے ساتھ بہت سارے زائرین جا رہے تھے، تو کچھ ہم سے پہلے پہنچے، کچھ ہم سے بعد، کچھ ہمارے ساتھ ہی نکل رہے تھے ایئرپورٹ کی طرف۔
تو میں نے امی کو کہا چلو دیکھو لوگ آپ سے پہلے بھی پہنچے ہوں گے، ہمارے ساتھ بھی دیکھو جا رہے گاڑیاں، ایک 3-4 زائرین ہمارے ساتھ نکلے تھے گاڑیاں ان کی، تو ایسے باتیں کرتے کرتے ہم ایئرپورٹ تک پہنچ گئے۔ ایک تو برف کی وجہ سے اتنا پانی جمع تھا روڈوں پہ، آپ لوگ دیکھے روڈ کا حال دیکھے، برف بھی ہے پانی بھی ہے، اور ایک تو یہاں کی آپ کو پتہ ہے کوئٹہ میں جب برف بارش ہوتی ہے یا برف پڑتی ہے یا بارش پڑتی ہے تب روڈوں کا حال کیا ہوتا ہے آپ سب کو پتہ ہے۔ تو کوئٹہ میں مطلب پتہ نہیں مسئلے کیا ہے روڈوں کے، جو پانی روڈ پہ ہی جمع رہتا ہے، ختم ہی نہیں ہوتا، خشک نہیں ہوتا روڈوں سے پانی۔ یہ کوئٹہ کے مسئلے مسائل نے ختم ہونا نہیں ہے، نہ زندگی کے مسئلے مسائل نے ختم ہونا ہے، نہ کوئٹہ کے مسئلے مسائل نے ختم ہونا ہے۔ تو باتیں کرتے کرتے ہم پہنچ گئے ایئرپورٹ کی طرف۔ تو امی کے ساتھ کوئی نہیں آئی تھی، میں نے کہا صبح کا ٹائم ہے، بھابھی دونوں بھابھیوں کے بچے ہیں تو بچے بھی چھوٹے ہیں، تو وہ کیوں آئے، کیوں خوار ہو، تو ان کو کہا امی سے گھر پہ ہی خدا حافظی کر لے، اور میں اور بھائی آئے ہیں امی کو ایئرپورٹ پہنچانے۔ میں اور بھائی آئے ہیں تو آپ لوگ دیکھیں یہ ایئرپورٹ کی یہ روڈ مجھے بہت پسند ہے، پتہ نہیں کیوں صاف ستھرا ہے، شاید اس وجہ سے، مطلب یہاں جب ویڈیو بناتی ہے تو ویو ویسی بنتی ہے، اچھی ویو آتی ہے، تو اس وجہ سے تو بہت مجھے یہ روڈ بہت پسند ہے، ایئرپورٹ کا یہ روڈ بہت صاف ستھرا ہے۔ کچھ ٹائم پہلے یہاں پہ کام چل رہا تھا، آئی تھنک روڈ بنا رہے تھے، تو ابھی روڈ کافی اچھا ماشاءاللہ صاف ستھرا ہے۔ تو باتیں کرتے کرتے ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ تو جی دوستو ہم پہنچ گئے ایئرپورٹ۔ واپسی پہ دے دو، واپسی پہ دے دو، تصدیق کرو، آپ کی نصیب چینج ہے۔ سڑکیں خالی تھی، اتنا رش نہیں تھا، تو اس لیے ہم جلدی پہنچے ہیں، تو آپ لوگوں کو دکھا کے چلتی ہوں، صحیح ہے۔ تو جی فائنلی ہم پہنچ گئے کوئٹہ ایئرپورٹ، کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ تو امی جا رہی ہے، خیر سے جائے خیر سے واپس آئے انشاءاللہ۔ تو جی دوستو یہ ہم پہنچ گئے ایئرپورٹ، اور ہے یہاں پہ بہت رش۔ جب لوگوں کو زیارت جاتے ہوئے دیکھتی ہوں تو دل بہت کرتا ہے میں بھی جاؤں، تو بس کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جو پاسبل نہیں ہوتے ہمارے لیے، ہم لوگ جائے زیارت کے لیے یا کہیں جائے، کوئی بھی ٹریول کرے پاسبل نہیں ہوتا اس وجہ سے۔ تو خیر انشاءاللہ امی کو اللہ حافظ کہا، انشاءاللہ امی خیر سے جائے خیر سے واپس آئے۔ اور یہ ایئرپورٹ ہے، یہاں پہ اتنا رش ہے، صبح کا ٹائم ہے تو لوگ جا رہے تھے، میں نے بھائی کو کہا چلو ہم لوگ باہر جا کے چائے پیتے ہیں، تو انٹرنیشنل فلائٹ ہے تو باہر تھوڑی ویٹ کی ہم لوگوں نے، میں نے اور بھائی نے۔ میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھی تھی امی کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ ایئرپورٹ پہ منع کر یا کوئی سامان نکال کے کہے یہ نہیں لے جا سکتے، تو اس لیے ہم کھڑے تھے ایئرپورٹ پہ، یہیں پہ کھڑے ہو کے ہم نے چائے پی، بھائی چائے لے کر آئے، تو چائے لے کر آئے تو ہم دونوں نے چائے انجوائے کی اور انتظار کی امی کی۔ تو امی کو کال کی، امی کی کال نہیں لگ رہی تھی، تو امی نے کہا جب کال لگی تو امی نے کہا آپ لوگ جاؤ، مسئلہ نہیں ہے، تو ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے ہیں، میں نے کہا چلو چلتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ۔ امی کی تو ہو گئی بورڈنگ وغیرہ، تو امی چلی گئی، ابھی امی نے کہا میں ویٹ کر رہی ہوں فلائٹ کا کہ ہم لوگ کب مطلب فلائٹ کے اندر جائیں گے، تو اس لیے ہم نے کہا چلو آپ خیر خیریت سے جاؤ، ہم لوگ جا رہے گھر کی طرف۔ تو ہم نکلے گھر کی طرف، تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے، ایئرپورٹ روڈ کو آپ لوگوں نے دیکھا، انجوائے کیا۔
अच्छा तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, एयरपोर्ट रोड का रास्ता देख के एंजॉय किया होगा इंशाल्लाह। मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप लोग मेरे साथ रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक एंड तक आप मेरे साथ रहिए। हम कहाँ जाते हैं कहाँ पहुँचते हैं आप हमारे साथ रहिए और देखिए। अच्छा तो दोस्तों आप लोग ना तो सब्सक्राइब करते हैं ना तो शेयर करते हैं, तो खैर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें मेरे चैनल को और हमारे साथ रहिए। हम जाते हैं रास्ते से नाश्ता ये का सामान उठाते हैं और सोच रहे थे कि क्या ले जाया जाए, तो भाई ने कहा कि कुलचा और आमलेट पराठा लेके चलते, तो चलिए आप हमारे साथ रहिए। मैंने कहा चलो सही, कुलचा भी सही है, ऑमलेट पराठा लेके जाते या कुलचा लेके जाते, क्योंकि अभी तो हिम्मत नहीं थी बनाने की, नाश्ता बनाने की कि मैं घर पहुंचूं और इनके लिए नाश्ता बनाऊं या भाभियाँ मेरी नाश्ता बनाए। हालांकि हम में से किसी में भी ये हिम्मत नहीं थी कि उठ के नाश्ता बनाए सच में, क्योंकि रात को हम लोग बहुत देर तक बैठे थे, इस वजह से तो नाश्ता नहीं बना सके। तो इसलिए मैंने कहा चलो उठाते कुलचा। तो हम पहुँचे। एक तो सुबह का टाइम है, रश नहीं होता माशाल्लाह, एक तो रोडें इतनी साफ़ होती है तो आना जाना मुश्किल नहीं होता, तो इस वजह से तो मैंने भाई से कहा चलो खैर हम लोग यहाँ जन खान पहुँचते फिर कुलचा उठाएंगे। तो भाई ने कहा सही है ठीक है। फिर हम यहाँ पहुँचे, यहाँ से कुलचा उठाया और फिर आमलेट पराठा उठा के फिर घर की तरफ निकले। घर की तरफ जा रही थी, मैंने कहा चलो चलते चलते आप लोग को अलमदार रोड दिखा दूँ। ये जो माइलो शहीद ट्रस्ट के साथ जो रोड है, यहाँ पे सुबह का टाइम बहुत रश होता है, क्योंकि यहाँ पे लेबर्स आते हैं जिन्हें काम के लिए जाना होता है, वो यहाँ पे बैठे होते हैं। फिर हर कोई जो काम की तरफ जा रही इसी रास्ते से ही जाते हैं, चाहे वो रिक्शा ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, डबर ड्राइवर हो, कुछ भी हो, लेबर्स हो, रास्ता एक यही रोड यही से जाते हैं सब। तो इसलिए मैंने कहा चलो चलते चलते आप लोग को दिखाती चलो अलमदार रोड भी, एयरपोर्ट रोड तो आप लोगों ने एंजॉय किया, अभी अलमदार रोड भी एंजॉय करें। फिर बातें करते करते मैं और भाई पहुंच गए घर की तरफ। घर भी हमारा नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। अलबत्ता अम्मी के घर की तरफ पहुंची मैं। तो जैसे ही घर पहुंचे तो मैंने गली से देखा मैंने कि ऊपर पहाड़ पे इतनी अच्छी बर्फ़ पड़ी है। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो आप लोग को ये व्यू भी दिखाती हूँ। अलबत्ता ये वीडियो थोड़ी देर अपलोड हो रही है, कुछ मसले मसाइल की वजह से ये वीडियो देर अपलोड हो रही है, इस वजह से, वरना तो पहले अपलोड करना था। तो अच्छा दोस्तों, उम्मीद है मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं अपनी वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।